جمعۃ المبارک انسان میں جو اللہ نے نفس پیدا کیا ہے اس کی شرارتوں پر گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو شریر نفس سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی محترم چودھری حاجی قربان صاحب کی زیارت ہوئی، آپ کا آپریشن ہوا ریسنٹلی، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی عطا فرمائے۔ ہماری دعائیں ہیں بڑی۔ راجہ نازک صاحب، محترم حاجی عبدالرزاق صاحب، اللہ تعالیٰ ان سب کو صحت عطا فرمائے۔ جتنے بزرگ ہمارے محلے کے ہیں سبھی کو اللہ صحت عطا فرمائے۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک، ٹوڈے وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس اباؤٹ نفس مطمئنہ، دین لوامہ، دین امارہ۔ ان پر آج گفتگو ہوگی۔ These are different conditions of our heart. Who appeals us towards good or bad? So inshallah ta'ala then we will discuss that what are the cure, which type of cure we can get, and how can we control these three conditions. اس پر انشاءاللہ تعالی گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالی اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی فرماتا ہے فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، پس جس نے سرکشی کی اور دنیاوی زندگی کو ترجیح دی، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ ہم سب جانتے ہیں، کیونکہ الحمدللہ ہم زندہ ہیں اس لیے سن رہے ہیں، کہ انسان جب زندگی گزارتا ہے اس کے زندگی کے اندر مختلف مراحل آتے ہیں۔ Sometimes we feel that our heart, the inside mechanism is appealing us to go towards masjid, to keep roza. The inside, the inner self is appealing us to listen night, to listen recitation, tilawat. ہمارا بعد دفعہ ایسا ہوتا ہے، اندر سے محسوس ہوتا ہے یار جا کسی اللہ علیہ دی محفل جا کے بیٹھ۔ بعد دفعہ اندروں آواز آتی ہے، دل کرتا ہے کہ یار تو نماز کیوں نہیں پڑھتا، نماز پڑھا کر۔ So sometimes we listen this type of inner self or this type of messages from inside. And vice versa of this, sometimes what happens, for example, if you are reading 5 times namaz, suddenly something happens and we say no, you shouldn't go to namaz. ٹھیک ہے گاڑی بیٹھے رہو۔ بعض دفعہ پتہ ہوتا ہے کہ جمعہ شروع ہو گیا ہے پر دل کرتا نہیں یار بس ٹھیک ہے تھوڑا آرام کر لیں تو تھکے ہوئے ہیں۔ بعض دفعہ انسان کے پاس کچھ نہیں ہوتا مگر کہیں سے کچھ سنتا ہے، کہیں سے کچھ میسج سنتا، بندہ کہتا ہے کاش میں اس جگہ پر اللہ کی راہ میں دے دوں۔ یعنی انسان کے اندر ایک میسیجز کا سسٹم ہے۔ There is transmitter and receiver inside a human body which is created by Allah subhanahu wa ta'ala. This is a very specific mechanism made by Allah subhanahu wa ta'ala. تو علماء نے یہ فرمایا ہے کہ دراصل رب تعالیٰ نے انسان کے اندر ایک نفس بنایا ہے۔ بعض دفعہ ہم جو پنجاب کے لوگ ہیں وہ نفس سے خاص قسم کا آرگن لیتے ہیں باڈی کا، اس سے یہ مراد نہیں ہے، یہ ساری اپنی زبان ہے چاہے، لیکن نفس ایک اندر انسائیڈ فیلنگز ہے، انسائیڈ ایک میکانزم ہے جس کو نفس کہا جاتا ہے۔ اب میں نے آپ کے سامنے جو آیت پڑھی، رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو ان رانگ میسیجز کو سن کر اس پر عمل کرتا ہے فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو یہ سن لے کہ وہ جہنم میں جائے گا۔ So if you're listening wrong messages from inside, if you're not reading namaz because you're receiving messages from inside, from your nafs ammara, from your bad nafs، اگر آپ وہاں سے سن رہے ہیں اور اس کی وجہ سے آپ غلطی کی طرف جا رہے ہیں تو پھر رب تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، you will be thrown to hellfire، you will be thrown in hellfire۔ اور اس کے اپوزٹ رب تعالیٰ فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے جو کوئی اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، اپنی خواہشات کو کنٹرول کر لیا، تو پھر فرمایا کہ اس کا جنت ٹھکانہ ہے۔ اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جنت ہے۔ ہم بعض دفعہ دیکھتے ہیں اچانک ذہن میں آتا ہے، بندہ کہتا ہے وہ کمرے اٹھنا ذرا قرآن پڑھ لے، اچانک دل کرتا ہے کاش تہجد کی نمازیں شروع کر لوں، بندہ کوشش کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سسٹم بنایا ہے انسان کے اندر، تو وہ سسٹم جب آپریٹ کرتا ہے، ایکٹیو ہو جاتا ہے، تو
تو پھر رب تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، اور جنت اس کا ٹھکانہ ہے، پھر جنت تمہارا ٹھکانہ بن جاتی ہے. But this is upon us that how we control and how we act on the messages which we are receiving from our inner self. کہ ہم اندر سے جو ہمیں میسج مل رہا ہے اس پر عمل کس طرح کرتے ہیں. قرآن میں رب تعالیٰ نے 3 قسم بیان فرمائی ہیں، 3 اقسام بیان کی ہیں. ایک فرمایا نفس مطمئنہ ہے، نفس امارہ ہے، نفس لوامہ ہے، نفس امارہ ہے. بعض علماء اس سے آگے بھی گئے ہیں، یہ تھوڑا کمپلیکیٹڈ ہو جائے گی، مختلف نہیں جاؤں گا، تھوڑا ایزی کر کے بتاؤں گا آپ کو. بعض علماء نے اس کی 7 اقسام بیان کی ہیں مختلف احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے. امارہ، نفس امارہ بتایا، نفس لوامہ، ملہمہ، مطمئنہ، راضیہ، مرضیہ، کاملہ، یہ مختلف اقسام ہیں نفس کی. اور اب میں آپ کو بتاؤں کہ نفس مطمئنہ کیا ہوتا ہے. آپ اکثر مجھ سے سنتے ہیں نا، یا ایتھا النفس المطمئنہ، میں نماز بعد فتلاوت کرنا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. نفس مطمئنہ کیا ہے سنیں. Now let me tell you about نفس مطمئنہ which is mentioned by Allah subhanahu wa ta'ala in Quran. یا ایتھا النفس المطمئنہ. نفس مطمئنہ یہ ہے کہ انسان جب بھی اللہ کی طرف آئے، قرآن پڑھے، نماز پڑھے، ذکر اذکار کرے، محفلوں میں بیٹھے، چنگے بندیاں دی سنگت اختیار کرے، کوئی چنگا بیان یوٹیوب تے سن لوے، فیس بک تے کوئی چنگی شے ویکھ لوے، انسان کہے واہ کتنا سکون آیا مینوں. بندہ کہے یار ایک بار یہ نعت پھر سنا نا مینوں. بعض دفعہ بندہ کسی واعظ کرنے والے کا بیان سن لے، بندے کا اندر کہے کہ یار آج بڑا سواد آیا مینوں. یہ جو کسی چیز پر مزہ آنا، سواد آنا یا بے سوادہ ہو جانا، یہ انسان کے اندر ہے. یہ سارا کچھ انسان کے اندر ہے. میں نے ایک دفعہ مثال تھی کہ بندہ یہاں سے سوئٹزرلینڈ بھی چلا جائے نا، سنا بڑا خوبصورت ہے، میں تو کبھی نہیں گیا. تو ویسے جانا چاہیے ان جگہوں پر، لیکن اللہ نے مجھے پیسے دیے، میں تو بار بار مدینہ جا سکتا انشاءاللہ. تو میں عرض کر رہا تھا کہ بندہ مری جاوے، سنا آپ کا میرپور بھی بڑا پیارا ہے، تو بندہ پہاڑی علاقوں میں جائے، ناردرن ایریا سے جائے دوسری طرف ناران کا غان، تو بندہ کہتا ہے یار بڑی خوبصورت سینریز ہے، مگر یاد رکھیں یہ من خوش نہ ہوئے تو بندہ اتنے جا کے خوش نہیں ہوتا. بندہ کہتا ہے یار سواد نہیں ہے، دراصل وہ سواد اندر تھا. تو اب قرآن رب تعالیٰ فرماتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اور اس کی تعریف یہ بتائی کہ جب تم اللہ کی طرف جاؤ، تمہارا اندر کہے میں نے بڑا سکون آیا ہے، تمہارا دل کہے تو ایک سورت نہ پڑھ، سورہ مزمل شریف تو اگے مدثر بھی پڑھنا، تیرا دل کہے کہ یار نماز تو پڑھ لی ہے، تھوڑی دیر مسجد میں بیٹھ جا، اگر تو محفل میں تیرا دل کرے کاش محفل اور آگے ہو جائے. تو قرآن میں رب تعالیٰ فرماتا ہے اے اطمینان والو، اے اطمینان والی روح، اپنے رب کی طرف لوٹ جا، اپنے رب کی طرف لوٹ جا، اس طرح کہ تو اس سے راضی ہو جائے، ہو گیا اور وہ تجھ سے راضی ہو گیا. ایسی بھی روحیں ہیں کہ فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے اطمینان والی روح اپنے رب کی طرف لوٹ جا، اس طرح کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی ہے. تو یہ انسان کے اندر ایک میکانزم ہے. پھر فرمایا کہ ایک نفس لوامہ ہے انسان کے اندر. Then there is second type of formula or format or mechanism inside the human body which is called نفس لوامہ. اب جو نفس لوامہ ہے وہ ایک جگہ نہیں رہتا. نفس لوامہ is not constant. I know today's speech is a bit difficult, but inshallah I hope you will understand this. دوسرا نفس لوامہ ہے. نفس لوامہ ایک پاسے نہیں کھڑوندا، وہ کبھی راضی ہو جاتا ہے، کبھی دکھی ہو جاتا ہے. کبھی وہی نماز میں اس کو بڑا سکون مل رہا ہوتا ہے، کبھی بندہ کہتا ہے یار بس آج سنتا رہنے دے، آج نفل نہ ہی پڑھا میں. یہ میں آپ کو ایک مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں. وہی محفلیں، وہی گیدرنگ جہاں پر آپ کا دل لگتا ہے، نفس لوامہ ایکٹیو ہوتا ہے اندر، وہ کہتا چھٹ جا. بعض دفعہ وہ کہتا ہے جا، بعض دفعہ کہتا ہے نہ جا، بعض دفعہ وہ کہتا ہے جا، بعض دفعہ یعنی توجہ رہے، وہ رب کی طرف پلٹتا بھی رہتا ہے بار بار. قرآن میں رب تعالیٰ نے پھر اس کی قسم اٹھا لی. رب تعالیٰ نے فرمایا، رب نے پھر اس کی قسم اٹھائی ہے اور رب تعالیٰ نے بتایا ہے کہ یہ خاص قسم کا نفس ہے. تھوڑا اور آگے چلتے ہیں. پھر ایک تیسرا ہے نفس امارہ.
جے نفس امارہ ہر وقت برائی پر رہتا ہے، ہر وقت برائی پر رہتا ہے. آپ جتنا بھی اچھا کام کریں، کھچ کھچ کا گانا اٹھا کے یار ادھر چل، اور کہاں جا رہا ہے؟ مسجد کی طرف، سینما کی طرف چل، اور کہاں جا رہا ہے؟ اس طرف آ کلب کی طرف چل. تو یہ نفس امارہ ہے. رب تعالیٰ فرماتا ہے ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی. رب تعالیٰ فرماتا ہے بے شک نفس تو برائی پر ابھارتا ہے سوائے اس کے کہ تم پر رب کا فضل ہو جائے. ایک گل ذہن میں رکھنی ہے. ریممبر ون تھنگ، whatever you have condition of your inner self, whether you're going through nafs ammara, surely mutmainna is next level, lawama or ammara, if you want to get help from Allah subhanahu wa ta'ala, if you will ask for help from Allah subhanahu wa ta'ala, inshallah Allah will help you. Oh bari ta'ala, میں گناہ کی طرف جا رہا ہوں، اے باری تعالیٰ تو سبب ایسا کر کے سبب بھی نہ بنے میرا. رب تعالیٰ کوئی ایسا کام کرے گا گناہ تو ایسا کچھ فرمائے گا، ایسی حکمت بنے گی کہ تم برائی کی طرف جاؤ گے ہی نہیں، رب کی طرف بس رہیں. اب آئیے تھوڑی حضور کی حدیث کی طرف چلتے ہیں. ہم نے آج یہ سوچ لیا کہ جہاد کرنا صرف یہی ہے کہ بندہ گن اٹھا لے یا فیس بک آ لے، آؤٹ ہی نہ کر دینا اگلی بار، یا سوٹ اٹھا لو. So this is what we think, maybe this is a jihad. But Prophet ﷺ said this is jihad asghar. This is jihad asghar. And big jihad is jihad against yourself, against shaitan. اب حضور کی حدیث سنیں. امام بہقی نے زہد الکبیر میں لکھا ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک غازیوں کا دستہ حضور کی بارگاہ میں آیا. Few people came after doing jihad. They came in the court of Rasulullah, in the bargah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Prophet ﷺ سے خوشامدید، تم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف آئے ہو. You came from جہاد اصغر and now you're going toward جہاد اکبر. They said, Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, we were in battlefield, we were fighting. جو بھی ان کی فریڈم یا جو بھی تھا معاملہ. فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, that is big jihad, but you are saying that is جہاد اصغر. حضور نے فرمایا کہ نہیں، جہاد اکبر یہ ہے، وہ جہاد اصغر ہے. اور فرمایا جہاد اکبر سے مراد یہ ہے کہ بندہ اپنے نفس دی گل کرنا سننا چھڑ دے وے تے رب دی سننا شروع کر دے. نفس کہے کہ برائی کرنی ہے، نفس کہے کہ عورت کی طرف دیکھنا ہے، نفس کہے کہ شراب پینی ہے، نفس کہے کہ نماز نہیں پڑھنی ہے، نفس کہے. اور پھر یہ بھی بات ذہن میں رکھیں کہ پہلی ایک سیڑھی تو یہ ہے کہ بندہ نماز پڑھے، پھر دوسری سیڑھی یہ ہے کہ نماز کو وقت پر پڑھے. کیونکہ شیطان اپنے فارمولے چینج کرتا رہتا ہے. وہ کہتا ہے چل اینج نہیں قابو آتا، سجے کان تو نہیں قابو آتا تو کھبا کان پھاڑ لے. تو شیطان وہ بھی اپنے بڑا کمال رکھتا ہے اپنے کام میں، اس نے رب سے مہلت لی ہوئی ہے. تو حضور نے فرمایا کہ تم جو جہاد کر کے آ رہے ہو نا وہ جہاد اصغر ہے، جہاد اکبر کی طرف آؤ. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد اکبر کیا ہے؟ فرمایا کہ اپنے انر سیلف، جو تمہاری بیڈ اندر سے چیزیں آتی ہیں، جو تھنکنگ تھاٹس ہیں، ان پر کنٹرول کر لو، یہ جہاد اکبر ہے. اسی طرح سنن ترمذی کے اندر یہ روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، ایک شخص حضور کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر اچھی ہجرت کون سی ہے؟ ہجرت مطلب to move from one place to another place. A sahabi came and said, Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, what is the best hijrat? What is the best migration in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala? حضور نے فرمایا ہر اس چیز کو چھوڑ دو جس سے رب ناراض ہوتا ہے. To keep yourself away from the anger of Allah subhanahu wa ta'ala. یہ سب سے بہتر جو ہے وہ ہجرت کرنا ہے. اور پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں آپ کو بتاؤں، حضرت ابو ہریرہ بڑے عظیم صحابی ہیں. You often listen the name of Abu Huraira. حضور کی حدیث راوی روایت کرنے والے ہیں، حضور کی بارگاہ میں بیٹھنے والے ہیں، حضور کی سنگت والے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام ترمذی نے آپ سے ریلی میں ایک چیز لکھی ہے. ہم نے ایک اور یہاں پر بات عرض کرتا چلوں، یہ سوچ لیا ہے کہ صرف زنا کرنا، شراب پینا، جوا کھیلنا شاید یہی برائی ہے. نا یہ برائی ہے صحیح، مگر نماز صحیح پڑھنا بھی ایک برائی، نہ پڑھنا بھی ایک برائی ہے. اگر آپ نماز صحیح نہیں پڑھتے، روزے رکھتے ہیں مگر صحیح نہیں رکھتے، قرآن پڑھتے ہیں مگر صحیح نہیں پڑھتے، والدین کی لک آفٹر کرتے ہیں مگر ساری باتیں نہیں مانتے، جڑی گل اپنی آپ پسند ہوئے مان لی باقی نہ منیاں،
یہ بھی غلط بات ہے، یہ بھی آپ کا نفس ہے جو اس طرف آپ کو ابھار رہا ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ رب سے ڈرنا کیا ہے، کیونکہ جب رب سے بندہ ڈر جاتا ہے تو پھر نفس کے شکار سے باہر نکل جاتا ہے، نفس کی شرارتوں سے باہر نکل جاتا ہے۔ اپنے اندر عاجزی پیدا کریں، تکبر سے بچیں، شو آف سے بچیں، یہ مختلف چیزیں ہیں، حسد سے بچیں، کینہ سے بچیں، بغض سے بچیں۔ امام ترمذی سنن ترمذی میں لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت شفاء الاصبحی رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ شریف گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک بندہ وہاں پر بیٹھا ہوا ہے، اس کے ارد گرد سرکل بنا ہوا ہے لوگوں کا۔ تو فرمایا میں لوگوں کو پوچھا، عرض کرتے ہیں میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو مجھے بتایا گیا یہ حضرت ابو ہریرہ ہیں، حضور کے صحابی ہیں، جو لوگوں کو حضور کی حدیثیں سنا رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں بھی پاس جا کر بیٹھ گیا۔ اب دیکھیں پہلے لوگوں میں ذوق ہوتا تھا علماء کے پاس بیٹھنے کا۔ آپ اپنے ہم سے سوال کریں، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو علماء کو کہتے ہیں کہ حضور بیٹھ کے کوئی غلط سناؤ میں نے حضور دی سانو بس یہی ہوتا ہے کہ زکات دینی نے دینی، نماز نہیں ہوگی، بس وہ بھی دور دور فون تے پوچھا گیا سی۔ وہ لوگ علماء کے پاس بیٹھا کرتے تھے، اور پاس بیٹھ کر مجھے بعض بزرگوں کا پتہ چلا ہے علماء کو کہتے تھے ہمارے گھر میں آئے، ہمارے بچوں کے پاس بیٹھا کریں۔ ازیان ہے بعض ایسے میں نوں، بعض میری معلومات میں لوگ آتے ہیں کہتے ہیں مولوی صاحب کو دیکھ کے سلام نہ کیا کرو، اگر باہر ہو تو لوگ کہیں گے کہ یہ بہت عجیب ریلیجیس سے لوگ ہیں یہ۔ اب میں بڑی ڈیٹیل میں نہیں بات لے کر جانا چاہتا، عرض یہ کرنا چاہتا ہوں وہ علماء سے محبت تھی، حدیث پڑھانے والوں سے محبت تھی، تو پھر بنے بھی تو بڑے اللہ کے ولی ہیں نا وہ لوگ۔ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضور کی حدیثیں سنا رہے ہیں، وہ اللہ کے نیک بندے پاس آ کر بیٹھتے ہیں، جب سارے چلے جاتے ہیں آ کر کہتے ہیں ابو ہریرہ مجھے پتا چلا آپ حضور کے صحابی ہیں، حضور کی حدیثیں بیان فرما رہے ہیں، مینوں آج او گل دسو، مجھے وہ بات بتائیں جو آپ نے حضور سے اکیلے خود سنی ہو اور سمجھی اور دیکھی ہو۔ اب آگے سے حضرت ابو ہریرہ کا حال دیکھیں۔ حضرت ابو ہریرہ نے پھاڑ لیا انہوں نے، فرماتے کہ آج میں تمہیں وہ بات بتاؤں گا جو میں نے حضور سے خود سنی ہے اور سمجھی ہے۔ یہ بات کہی اور چیخ مار کر بے ہوش ہو گئے، چیخ مار کر بے ہوش ہو گئے۔ پھر تھوڑا ہوش آیا، پھر کہا کہ ہاں میں تمہیں وہ بات بتاؤں گا جو میں نے حضور سے خود سنی ہے سمجھی ہے۔ پھر چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئے۔ پھر جب تیسری دفعہ تھوڑی ہوش آئی نا تو ہوش آ کر آپ فرمانے لگے میں نے حضور سے سنا ہے کل قیامت کے دن سب سے پہلے رب تعالیٰ 3 بندیاں کو بلاوے گا، سب سے پہلے 3 بندوں کو بلائے گا، اور ان تینوں میں سے جو پہلا بندہ ہوگا وہ عالم ہوگا۔ رب تعالیٰ فرمائے گا کہ اچھا میں نے تجھے علم دیا تھا، تو کہے گا باری تعالیٰ ہاں تو نے مجھے کتاب کا علم دیا تھا، تو نے مجھے قرآن کا علم دیا تھا، میں نے دن رات تیرے دین کے لیے گزار دیا، تیرے دین کا کام کرتا رہا۔ رب تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹ بول رہا ہے، سنیے تو صحیح، سمجھیے تو صحیح، محسوس تو کرے کہ رب کہے کہ تو جھوٹ بول رہا ہے۔ اور اگلی اہم بات یہ ہے کہ سب تو پہلے جب کام شروع ہونا ہے نا وہ علماء سے شروع ہونا ہے، اس لیے رب نے ان کی عزت بھی بڑھائی ہے، ان پر ذمہ داری بھی زیادہ ہے۔ وہ کہے گا باری تعالیٰ میں نے تو ساری عمر تیرے دین کا کام کیا، میں جھوٹ نہیں بولتا، باری تعالیٰ میں نے تیرے دین کا کام کیا۔ رب تعالیٰ فرمایا کہ تو نے اس لیے دین سیکھا تھا کہ لوگ تجھے قاری کہیں، عالم کہیں۔ رب تعالیٰ فرمایا کہ نہیں میں تیرا علم قبول نہیں کرتا۔ پھر دوسرا بندہ لایا جائے گا، دوسرا بندہ مجاہد ہوگا۔ رب تعالیٰ فرمائے گا تو نے کیا کیا؟ کیا گیا باری تعالیٰ میں نے تیرے رستے میں جہاد کیا، تیرے رستے میں لڑتا رہا، تیرے رستے میں لڑتے لڑتے میں نے جان دے دی۔ رب تعالیٰ فرمائے گا کہ نہیں تو جھوٹا ہے، تو نے میرے لیے جان نہیں دی، تو نے اس لیے جہاد کیا کہ لوگ تجھے کہیں کہ بڑا مجاہد ہے، بڑا بہادر ہے۔ اس کا معاملہ بھی وہی ختم ہو جائے گا۔ پھر تیسرا بندہ آئے گا، رب تعالیٰ فرمائے گا میں نے تجھے مال نہیں دیا تھا، باری تعالیٰ تو میں نے جنہ مال دیتا سی نا میں سارا تیری راہ دے دیتا سی۔ رب تعالیٰ فرمائے گا تو بھی جھوٹا ہے، تو نے مجھے مال نہیں دیا، میرے لیے سخاوت نہیں تھی، تو نے اس لیے کی ہے کہ تجھے لوگ یہ کہیں کہ یہ بڑا سخی اور فیاض ہے، سخی اور فیاض ہے۔ حضور نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور نے میرے سانوں پر ہاتھ مارا اور ہاتھ مار کر ارشاد فرمایا ابو ہریرہ رب تعالیٰ سب سے پہلے ان 3 بندوں کے لیے جہنم کے اندر آگ کو جو ہے وہ پیدا فرمائے گا یا دکھائے گا، دہکائے گا۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں
اپنے نفس پر کنٹرول رکھیں. آمین. نفس مطمئنہ، امارہ اور لوامہ اور جو باقی 7 اقسام بیان کی گئی، اگر ان کو ہم سمجھ لیں ہماری زندگی سیدھی ہو سکتی ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.